السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ صدق اللہ العظیم۔ غوث اعظم بمنی بے سر و ساما مددے، قبلہ دین مددے، کعبہ ایمان مددے، بگرداب بلا افتادہ کشتی مدد کن یا معین الدین چشتی۔ بلند آواز سے پڑھنے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ الحمدللہ، یہ ماہ رمضان المبارک کا پہلا جمعۃ المبارکہ ہے، اور تمام عالم اسلام کو اس کی خبر ہے کہ رمضان شریف کا آغاز ہو گیا ہے، اور ہم پہلے جمعہ کی برکتوں سے مالا مال ہو رہے ہیں۔ جو جانتے ہیں انہیں خبر ہے، جو نہیں جانتے انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ جب ماہ رمضان المبارک کا جمعہ آتا ہے تو جمعرات کا سورج غروب ہونے سے لے کر جمعۃ المبارکہ کا سورج غروب ہونے تک ہر لمحہ اللہ تبارک و تعالی اپنے 60 ہزار بندوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے۔ ایک روایت میں 70,000 بھی ہے اور ایک روایت میں 60,000 بھی ہے، اور ہر لمحہ غروب آفتاب جمعرات سے لے کر غروب آفتاب جمعہ تک ہر لمحہ 60 یا 70 ہزار بندوں کی مغفرت ہوتی ہے۔ لیکن جو آخری لمحہ آتا ہے سورج غروب ہونے کا، جس کو ہم افطار کا وقت کہہ سکتے ہیں، تو جمعرات سے لے کر یعنی شب جمعہ میں جتنے بخشے گئے اور یوم جمعہ یعنی جمعہ کے دن جتنے بخشے گئے، تو آخری لمحے میں ان سب کی تعداد کے برابر اتنے ہی بندے بخشے جاتے ہیں۔ یعنی جتنے اربوں خربوں بندے بخشے جائیں گے ان 24 گھنٹوں میں، تو آخری کی ساعت میں اتنی ہی تعداد اور اتنی اربوں خربوں ایک ساتھ بخشے جاتے ہیں۔ اور یہ تقریباً ہمیں کم سے کم جمعہ کے، رمضان شریف کے تو 4 جمعہ ہمیں ملتے ہی ملتے ہیں، اور اگر 5 مل جائیں تو کرم بالائے کرم۔ تو یہ جمعہ کا دن ہے رمضان شریف، اس کی برکتوں کو کوئی بیان ہی نہیں کر سکتا۔ اب چونکہ یہ ماہ مبارکہ کے متعلق تھوڑا سا ایک تربیتی نصاب پر کچھ گفتگو ہو جائے، اس کے 10 دن جس کو عشرہ کہتے ہیں، 10 دن، پہلا عشرہ یعنی پہلے 10 دن رحمت کے ہیں، دوسرا عشرہ یعنی دوسرے 10 دن مغفرت کے ہیں، تیسرا عشرہ یعنی تیسرے 10 دن جہنم سے آزادی کے ہیں،
اور یہ جو مبارک مہینہ ہے یہ انسان سازی کا مہینہ ہے، یعنی انسان کو سنوارنے کا مہینہ۔ اس میں ایسی چیزیں ہم سے کروائی جاتی ہے جس سے ہماری شخصیت کو سنوارا جا سکے، نکھارا جا سکے۔ لیکن اگر ہم اس مقصد کی طرف جاتے ہیں تو ہماری روحانیت میں ایک طاقت پیدا ہوتی ہے اور ہمارے ایمان کے اندر ایک تازگی پیدا ہوتی ہے، اور اگر ہم اس کو محسوس نہیں کرتے، اس طرف نہیں جاتے، تو پھر جیسے تھے ویسے ہی رہتے ہیں۔ تو اس لیے اس کو محسوس کرنا چاہیے۔ نمبر ایک، انسان سازی کا جو یہ مہینہ ہے تو یہ کہ ہمیں غریب ہو یا امیر، جو بھی بالغ مرد اور عورتیں ہیں، ان سے روزہ رکھنے کا حکم ہے۔ مطلب محسوس کیجئے، لوگوں کی بھوک اور پیاس کو محسوس کیجئے کہ بھوک کسے کہتے ہیں، پیاس کسے کہتے ہیں۔ تو جب ہمیں بھوک لگتی ہے اور ہم بے چین ہوتے ہیں تو پھر ہمیں کبھی فلسطین کے بھوکے بچوں کی بھوک کا بھی تو احساس ہوگا کہ کوئی غریب کے پاس جب روٹی نہیں رہتی تو اس وقت میرے پاس تو ہے، میں تو پیٹ بھر سحری کر چکا ہوں، کے بعد افطار بھی، لیکن کوئی کبھی کبھی تو امیدیں ہی انسان کے لیے صبر کا سبب بن جاتی۔ جیسے چھوٹے چھوٹے بچے اگر پوچھتے ہیں ہم سے کہ افطار کا وقت کب ہوگا، جب ہم اسے کہہ دیں کہ 1 گھنٹہ ہے تو بچے شانت ہو جاتے ہیں، بھوک لگی ہے تڑپ رہے ہیں، لیکن انہیں اطمینان ہو جاتا ہے چلے 1 گھنٹے بعد تو کھانا ملنا ہی نہیں، اور ملنا اتنا اچھا ہے کہ ساری چیزیں نگاہوں کے سامنے، پھل بھی ہے، فروٹ بھی ہے، تلی ہوئی چیزیں بھی ہیں، ساری چیزیں، تو یہ چیزوں کی امید بھی انسان کے اندر ایک صبر پیدا کرتی ہے۔ اس مثال کے طور پر کسی کے پاس پیسے ختم ہو جائے اور 2 دن کے بعد تنخواہ ہونے والی ہو تو وہ اس میں اس کو صبر آتا ہے کہ 2 دن کے بعد تو پیسے آ ہی جائیں گے۔ آپ اندازہ کریں کہ جس کو امید ہوتی ہے اس کو کسی نہ کسی طرح سے صبر ہو جاتا ہے۔ تو ان غریبوں کی بھوک بھی تو یاد کرو جہاں امیدوں کے سارے چراغ بجھ چکے، انہیں تو پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کے لیے کھانے کا انتظام کب ہوگا، انہیں تو پتہ ہی نہیں کہ اس کے لیے پینے کا۔ ایک فلسطین کی بات نہیں، دنیا بھر کا حال یہ ہے، بلکہ خود ہمارے شہر مالیگاؤں کا حال یہ کہ بہت سارے ایسے غریب لوگ اس شہر میں اب بھی بستے ہیں کہ جن کے پاس افطار کے لیے کھجوریں تک نہیں۔ ہم کب محسوس کریں گے اس کو؟ دیکھیے، رمضان شریف صرف اپنے دسترخوان کو سجانے کا مہینہ نہیں، رمضان المبارک صرف اپنے بچوں کے لباس کے انتظام کرنے کا مہینہ نہیں، رمضان شریف صرف اپنے تہواروں کی تیاری کرنے کا مہینہ نہیں، بلکہ ان کو بھی تو دیکھیں، ایسے بے شمار لوگ آتے ہیں، ملتے ہیں کہ ایسے بھی حالات ہیں لوگوں کے سامنے کہ کچھ لوگ پانی سے افطار کرتے۔ ہمیں اس ماہ مبارک میں اپنے پاس پڑوس کا، رشتہ دار، احباب کا جائزہ لینا چاہیے اور بہت خاموشی کے ساتھ جہاں تک پہنچا سکتے، جو پہنچا سکتے، اس کے لیے کوشش کرنا چاہیے۔ یہ بات اچھی طرح یاد رکھیے کہ جس نے سیدھے ہاتھ سے دیا اور الٹے ہاتھ کو بھی خبر نہ ہو، ایسی مدد اللہ پاک ایسی مدد کرنے والوں کو بری موت سے بچاتا ہے۔ آج کل تو واٹس ایپ کا اور فیس بک کا دور ہے کہ لوگ دیتے ہیں تو ایک بار دیتے ہیں اور 4 مرتبہ کے مختلف فوٹو نکالتے ہیں۔ تو مسلمانوں کو چاہیے کہ کچھ اللہ کے لیے کریں، اور رات کی تاریکی میں بھی دو گے تو اللہ دیکھ رہا ہے۔ کچھ کیا اللہ کے لیے کریں، سب کچھ اللہ کے لیے کرنا چاہیے اگر کامیاب ہونا چاہتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے اِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، بے شک میری نماز، میری قربانیاں، حتیٰ کہ میرا جینا اور میرا مرنا بھی اللہ کے لیے۔ یہ مہینہ غمگساری کا مہینہ ہے، مواسات کا مہینہ ہے۔ اس مبارک مہینے کے اندر دیکھیے، جو لوگ بیوہ قسم کے وہ تو مانگتے ہی رہتے ہیں، کچھ ایسے بھی غریب غربا موجود ہیں کہ جو عزت دار لوگ، بھائی یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ غریب بے عزت ہوتے ہیں، ایسا نہیں، بے باک
حوصلے والے لوگ ہیں، انہیں مانگنے کی عادت پڑی، وہ مانگتے ہیں. لیکن کچھ ایسے بھی غریب غربا ہیں جو عزت دار ہیں اور وہ ہاتھ پھیلانے کی ہمت اور بے باکی نہیں دکھا سکتے، تو ان کا کون پرسان حال. تو ہمیں اپنے پاس پڑوس میں خبر لیتے رہنا چاہیے، کبھی بچوں سے، کبھی کسی سے. اور یہ بھی ایک بات اگر بری لگے تو معاف کرنا، اگر تقسیم کرنے والے بھی تقسیم کرتے ہیں تو وہ جھوپڑ پٹیوں میں جاتے ہیں تقسیم کرنے. کوئی ضروری ہے کہ غربت جھوپڑ پٹیوں تک ہی ہو؟ ہمارے پاس پڑوس بھی تو کسی کو ضرورت ہو سکتی ہے، ہمارے رشتہ داروں میں بھی تو کسی کو ضرورت ہو سکتی ہے. تو اس سلسلے میں ماہ رمضان شریف میں ایسا ہو، اگر اللہ نے آپ کو نوازا ہے تو آپ رمضان شریف کے اندر یہ بھی کر سکتے ہیں کہ مہینے بھر کی کچھ راشن کی کٹ بنا کر کے خاموشی کے ساتھ کسی کے گھر پہنچا. اسی مسجد میں شاید کسی وقت میں نے آپ کو بتایا تھا، دیکھیں خدمت کرنے کا انداز کیا ہوتا ہے. سیدنا امام زین العابدین پاک جو امام عالی مقام کے شہزادے ہیں، مدینہ منورہ کے سارے ضرورتوں کی فہرست آپ کے پاس موجود تھی. انداز دیکھیے. اور آپ معلوم کرتے تھے کہ مدینہ منورہ کے کس غریب کو کس چیز کی حاجت ہے. عام طور پہ تو زیادہ تر لوگوں کو کھانے پینے کی ضرورت ہوتی ہے، تو آپ چپکے سے اپنے کندھے پر وہ سامان اٹھا کے، نہ بیٹوں کو کہتے ہیں، نہ غلاموں کو کہتے ہیں، کسی کو نہیں، نہ مریدوں کو، اپنے کندھوں پر سامان اٹھا کر لے جاتے ہیں اور چپکے سے اس کے دروازے پہ رکھ آتے ہیں. اور ایک چٹھی اس پر ہوتی ہے، یہ تمہارے لیے حلال ہے، تمہارے لیے حلال ہے، یہ تم ہی کے لیے اس کا انتظام ہے. اور وہ جب صبح کو دروازہ کھولتا ہے تو وہ سامان پڑا دیکھتا ہے اور دیکھتا ہے کہ میرے لیے حلال ہے، تو اس کو ایک حیرت ہوتی ہے، یا اللہ کون میرا اتنا غم گسار ہے جو میری ضرورت کی چیز رکھ گیا، وہ استعمال کرتا. لوگ آپس میں باتیں کرتے ہیں کہ کون ایسا پر اسرار خادم اہل مدینہ کا جو لوگوں کی ضرورت کی چیزیں رکھ جاتا ہے اور لوگوں کو رات کو خبر بھی نہیں. یعنی نہ دینے والا پتہ نہ لینے والا پتہ، یہ کام صرف اللہ کے لیے. یہ راز کب کھلا؟ جس وقت امام زین العابدین کی شہادت ہوئی، آپ کو زہر دیا گیا، تو جب آپ کو غسل دینے کے لیے تختے پر لٹایا گیا تو آپ کی پشت پر بوریوں کے نشانات تھے. گھر والوں سے پوچھا گیا کہ یہ تو کہیں مزدوری کے لیے جاتے نہیں تھے، پھر ان کے پشت پر بوریوں کا نشان کیسا؟ تب گھر کے لوگوں نے کہا مدینے والوں، تم تلاش کرتے تھے نا کہ وہ غریبوں کا غمگسار کون ہے جو لوگوں کے آنگن میں سامان رکھ کر کے جاتا ہے، تو وہ کوئی اور نہیں تھا، یہ نبی کا شہزادہ یہی. یہ انداز. اور آپ جب کسی کو اس انداز سے دیتے ہیں، عطا کرتے، تقسیم کرتے ہیں، تو اس کے دل میں آپ ایک عجیب سی خوشی پیدا کرتے، ایک عجیب سی خوشی ڈالتے ہیں آپ اس کے دل میں. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جب تم کسی مومن کو کچھ دے کر کے خوش کرتے ہو تو اس کا انعام کیا ہے؟ اللہ پاک کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں جب تمہیں قبر میں رکھا جائے گا اور تمہیں سب چھوڑ کر کے چلے جائیں گے تو تمہیں خوبصورت کو دیکھو گے. وہ پوچھو گے کہ تو کون ہے، سب چھوڑ کے چلے گئے، تو کون ہے؟ تو وہ کہے گا کہ میں تیرا وہ عمل ہوں، تو نے کسی مسلمان کو، مومن کو کچھ دے کر کے خوش کیا تھا، تو وہ تیری خوشی میں ہوں جو تو نے خوش کیا تھا. چونکہ تو نے اس کو خوش کیا تھا وہاں، تو آج میں تجھے خوش کرنے یہاں آ گیا ہوں اور میں تیرا دل بہلاتا رہوں. تو اس میں رشتہ داروں کی خبر لیجئے، اس میں پاس پڑوس کی خبر لیجئے. افطار کرانا کتنا بڑا ثواب ہے. لوگ افطار کرانے کے لیے مسجد میں بھیجتے ہیں، بھیجیے، اچھی بات ہے، لیکن آپ افطار کرانے کے لیے اپنے پاس پڑوس میں جہاں ضرورت ہے وہاں بھیجیے، اپنے رشتہ داروں میں جہاں ضرورت ہے. اور ہر آدمی طاقت رکھتا ہے. اگر ایک آدمی سوچے کہ میں 5 مسلمانوں کو روزانہ افطار کراؤں، کوئی بڑی بات نہیں. جب میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جو کسی مسلمان کو افطار کرا دے
تو اس کو اتنا ہی ثواب ملتا ہے جتنا روزے دار کو ملتا ہے، اور روزے دار کو جس کو اس نے افطار کرایا ہے، اللہ اس روزے دار کے ثواب میں کچھ کمی نہیں کرتا، اس کے ثواب میں کمی کیے بغیر اتنا ہی ثواب میرا اللہ اس کو بھی عطا کرتا ہے، افطار کرانے والے کو۔ اور روزے کا افطار کرانے کا ثواب کیا ہے؟ سبحان اللہ، بے حساب جنت، بے حساب مغفرت، بخشش۔ تو صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم میں کا ہر شخص تو افطار کرانے کی طاقت نہیں رکھتا۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ افطار کرانے کا مطلب یہ نہیں کہ پیٹ بھر کھانا ہی کھلاؤ، اگر تم ایک چھوارا بھی کھلا دو، ایک کھجور بھی کھلا دو، اور ایک گھٹ دودھ بھی پلا دو، تو بھی تمہیں افطار کا ثواب ملے۔ ایک آدمی 5 لوگوں کو افطار کرا سکتا ہے، آپ کرا سکتے ہیں، روزانہ کرا سکتے ہیں، کوئی خرچہ نہیں لگتا اتنا زیادہ۔ میں سمجھتا ہوں کہ روزانہ آدمی چائے پان میں جتنا خرچ کر دیتا ہے اس سے کم میں 5 لوگوں کے افطار کا انتظام ہو جاتا ہے۔ لیکن کرنے والا چاہیے، اس کو سوچنا چاہیے، کچھ کریے، اس لیے کہ ہمیں نہیں پتا کہ ہم کب اس دنیا سے جانے والے ہیں، ہمیں نہیں پتا کہ زندگی کا یہ ٹمٹماتا وہ چراغ کب بجھ جائے گا۔ اس لیے اللہ کے بندوں کی خدمت کیجئے، اللہ کے بندوں کی خیر خواہی کیجئے، اور اللہ کے نزدیک خدمت خلق سے بڑی کوئی عبادت ہے ہی نہیں۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول کو میں نے سب سے زیادہ سخی پایا، حضور سب سے زیادہ سخی تھے، کوئی آتا تھا تو حضور کسی کو نہ کہتے نہیں تھے، لیکن جب ماہ رمضان شریف آتا تو اللہ کے رسول علیہ السلام کی سخاوت اتنے عروج پر ہوتی، اتنے عروج پر ہوتی، ایسا لگتا تھا جیسے دریا بہ رہا ہے۔ بہت بانٹتے تھے حضور، بہت تقسیم کرتے۔ پھر اس کا چونکہ وقت اب اختتام کو ہے، اور رمضان شریف کا مہینہ ہے، وقت پر جو ٹائم آپ کو دیا گیا ہے 2 بجے کا، چاہتے ہیں کہ اللہ کرے اسی میں ہم جماعت کھڑی کر سکیں۔ اس سلسلے کی آخری بات، ماہ رمضان شریف میں مسلمانوں کا یہ طریقہ ہے کہ ہم زکوٰۃ ادا کرتے۔ زکوٰۃ تو سال بھر میں آپ کبھی بھی دے سکتے ہیں، لیکن عام طور پہ چونکہ رمضان شریف میں 1 کا 70 ہو جاتا ہے، تو زیادہ تر مسلمان دنیا بھر میں رمضان المبارک ہی میں زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ زکوٰۃ کے معاملے میں لوگ بہت کمزور ہیں، اکثر لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے، اور جو دیتے ہیں وہ پوری نہیں دیتے۔ یقین جانیں اگر مسلمان اپنی صحیح زکوٰۃ نکالنا شروع کر دے تو پوری دنیا سے مسلمانوں سے غربت کا خاتمہ ہو جائے، لیکن لوگ دیتے نہیں ہیں، اور جو دیتے ہیں وہ پوری نہیں دیتے، اور پھر اس کا انجام کیا ہوتا ہے؟ جو پوری زکوٰۃ نہیں نکالتے، یا تو ان کا مال چوری ہوتا ہے، یا تو ان کا مال جلتا ہے، یا ان کا مال کوئی لے کر بھاگ جاتا ہے۔ یعنی آپ یہ نہ سمجھے کہ آپ اگر زکوٰۃ چوری کرتے ہیں، غریبوں کا حق مارتے ہیں، کچھ فائدہ نہیں۔ بڑے بڑے بزرگوں کا انہوں نے نام لیا، تو چونکہ میں مالیگاؤں والوں کو اچھی طرح جانتا ہوں، یہی پیدا ہوا ہوں، یہی بچپنا گزرا، اب یہی جوانی، اور اب اسی شہر میں بڑھاپے کی منزل کی طرف قدم بڑھ رہے ہیں، ایک نہ ایک دن تو اس طرف جانا ہی ہے۔ میں نے ان کی بات بہت سنجیدگی سے سنی، اور پھر میں نے ان کو کہا میری ایک بات مانیں، زکوٰۃ دیتے ہیں؟ بولے ہاں دیتا ہوں۔ میں نے کہا حساب لگا کے دیتے ہیں کہ ایسے دیتے ہیں؟ میں نے کہا کہ آپ کہیں نہ کہیں حساب میں چوکتے ہیں۔ 2 چیزیں، یا تو حساب میں چوکتے ہیں، پوری نہیں نکالتے، یا اگر زکوٰۃ نکالتے ہو تو مستحق تک نہیں پہنچاتے۔ 2 چیز، آپ پورا حساب نکال کر دو اور مستحق تک پہنچ، اس لیے کہ زکوٰۃ کا مستحق وہ ہے کہ جس کے پاس کھا پی کر اتنی رقم نہ بچتی ہو کہ اس کے پاس وہ رقم نصاب کی مقدار میں پہنچ جاتی۔ جیسے ایک ایگزامپل دے رہا ہوں، ابھی میں نے حساب نہیں لگایا، سمجھ لو جیسے 1 لاکھ جس کے پاس آ جائے تو اس پہ زکوٰۃ فرض ہو جائے،
تو آپ کسی ایسے بندے کو زکوٰۃ ادا کریں گے کہ کھا پی کر اس کے پاس اتنا پڑا رہتا ہے، سلت میں ہے اس کے پاس، تو آپ کی زکوٰۃ ہی ادا نہیں ہوتی۔ یہ آپ تو زکوٰۃ دے رہے ہیں لیکن زکوٰۃ کے مسائل آپ نے سیکھا نہیں ہے، تو زکوٰۃ تو آپ کی ادا ہی نہیں ہو، آپ کا پیسہ تو جا رہا ہے، ایسے ہی جا رہا ہے، اور آپ پہ زکوٰۃ باقی رہ رہی ہے، زکوٰۃ ادا ہی نہیں ہو۔ تو آپ کو کیا چاہیے کہ آپ تو زکوٰۃ مستحق کو دیں، معلوم کر کے دیں۔ اب بہت سارے لوگ ہیں جو 50-50 ہزار کا موبائل سال بھر استعمال کرتے ہیں، 1 لاکھ روپے کی بائک بھی انہوں نے خرید رکھی ہے، لیکن اگر وہ آپ کے یہاں لوم چلاتے ہیں تو آپ اس کو بھی آپ زکوٰۃ دیتے ہیں، جبکہ وہ زکوٰۃ کا مستحق ہے ہی نہیں۔ جو مستحق زکوٰۃ نہ ہو آپ اس کو زکوٰۃ دیں گے تو آپ کی زکوٰۃ ادا ہی نہیں ہوگی۔ یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ میں نے ان کو یہ سب چیزیں بتائی، سمجھائی، الحمدللہ اس کے بعد سے اب تک نہ ان کو کسی بندش کی ضرورت پڑی، نہ کسی تعویذ کی ضرورت پڑی، نہ کسی وظیفے کی ضرورت۔ اور وہ جناب جو ان سے ملتا ہے، پریشانی کے حال سناتا ہے، تو وہ یہ واقعہ وہ خود بھی بتاتے لوگوں کہ بھئی ایسا ایسا تھا، میں نے ان سے کہا اور انہوں نے مجھے یہ بتایا، اور اس کے بعد سے جو گاڑی چلی الحمدللہ تو چلی رہی ہے۔ تو ہم جو پریشان ہیں معاشی طور پر، تو کہیں نہ کہیں ہم زکوٰۃ نہیں دیتے۔ میں سمجھتا ہوں کہ مالیگاؤں میں اب بھی 60% ایسے لوگ ہیں جن پہ زکوٰۃ فرض ہے، وہ زکوٰۃ نہیں دیتے، انہیں دینا چاہیے۔ اگر نہیں دو گے، نمبر 1 جیسے ایک سڑا ہوا آم آپ اچھے آموں کی پیٹی میں رکھ دیں رات کو، صبح کیا حال ہوگا؟ وہ ایک آم جو سڑا ہوا تھا وہ بھی اچھا ہو جائے گا نا، کیا ہوگا؟ وہ سارے آم کو سڑا دے گا۔ تو ایسے ہی زکوٰۃ جو ہوتا ہے وہ مال کا میل ہوتا ہے۔ اگر آپ نے وہ زکوٰۃ کا وہ جو مال کا میل تھا، غریبوں کا حق، وہ بچا کر اپنے پیسے میں رکھا، تو وہ پیسوں میں کوئی برکت تو نہیں ہوگی، وہ سارے پیسوں کی برکت بھی وہ کھینچ لی جائے گی۔ اس لیے آپ اگر اللہ نے آپ کو نوازا ہے، زکوٰۃ نکالیے، دیجیے زکوٰۃ، اور نہیں دو گے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جنہوں نے دنیا میں زکوٰۃ نہیں دی، قیامت کے دن ان کا مال اژدہے کی شکل میں آئے گا اور ان کو ڈسے گا۔ قبر میں ان کا مال اژدہے کی شکل میں آئے گا، ان کو ڈسے گا، اور وہی جو رقم ہے ان کے پیسوں کی، ان کے مال کی، اس کو جو ہے وہ آگ کی شکل دے کر کے ان کے بدن پر چپکایا جائے گا۔ یہ ان کا حال ہوگا۔ تو اس لیے زکوٰۃ ادا کریں۔ ایک آخری حدیث پڑھ دوں گا، لیکن زکوٰۃ کیسے ادا کریں اس کو سن لیں، بطور مشورہ ہے۔ ہو سکے تو جتنی بھی رقم ہے، آپ نے کسی کو قرض دے رکھا ہے وہ بھی جوڑیے، جو آپ کے پاس بینک میں پڑا ہوا ہے وہ بھی جوڑیے، آپ نے جو رکھا ہے اس کو بھی جوڑیے، اور اسی طرح سے جو آپ کے پاس زیورات ہے اس کو بھی، سب کو جوڑ کر کے رقم بنائیے، اور 1 لاکھ پر 2500 2500 کے حساب سے پوری اس کو نکالیے۔ جو رقم ہو جائے کوشش کیجئے اس کے 3 حصے کرنے کی، جو رقم ہو اس کے 3 حصے کرنے کی کوشش کریں۔ 1 حصہ آپ اپنے رشتہ داروں کو دیں، اگر آپ کے رشتہ دار غریب ہیں، وہی زکوٰۃ کے مستحق ہیں، آپ کو معلوم ہوگا تو رشتہ داروں کو دیں۔ دوسرا حصہ عام غریب مسلمانوں میں تقسیم کریں، اور تیسرا حصہ دین کے کام میں لگا دیں۔ تو اس میں کیا ہوگا؟ آپ کے رشتہ داروں کا بھی بھلا ہوگا، عام مسلمانوں کا بھی بھلا ہوگا، اور دین کا کام، چونکہ اب بادشاہ لوگ مدرسہ چلانے والے نہیں رہ گئے، دین کے کام پہ اب بادشاہوں کی طرف سے کچھ نہیں ملتا، بادشاہت رہ بھی کہاں گئی، تو یہ جو دین کا کام چلتا ہے وہ سب آپ کے تعاون سے چلتا ہے۔ تو جہاں بھی دین کا کام ہو رہا ہو، جہاں ہو رہا ہو، آپ جہاں مطمئن ہیں، کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ کسی تنظیم یا کسی ادارے یا کسی مدرسے سے ہر آدمی کا متفق ہونا ضروری نہیں، جہاں آپ کا دل مطمئن ہو وہاں دیجئے، لے کر دیجئے۔ ایک حدیث سن لیجئے، پھر اس کے بعد میں اپنی گفتگو کو اینڈ پر پہنچاتا ہوں۔ فقی ابو اللیث سمرقندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک حدیث لکھتے ہیں
کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اپنے مال کی پوری پوری زکوٰۃ خوش دلی سے نکالتا ہے، کیونکہ جب نکالتے ہیں تو دیکھتے ہیں ارے اتنا کیسا جا رہا ہے، 2.5% اتنا لگتا ہے، 97% کتنا پڑا ہے تیرے پاس، پھر بھی دل چھوٹا کرتا ہے۔ خوشی منا اللہ کے بندے کہ اللہ نے تجھے مانگنے والا نہیں بلکہ دینے والا بنا، اور اس پر بھی تجھ سے وعدہ کیا کہ 1 دے گا تو میں تجھے اس کے عوض میں کم سے کم 10 دوں گا، اور اچھی نیت سے دے گا تو میں تجھے اس کے بدلے میں 1 کے بدلے 70 دوں گا، اور اچھی نیت سے دے گا تو 1 کے بدلے 700 دوں گا، اور اچھی نیت سے دے گا تو 1 کے بدلے بے حساب عطا۔ تو جو خوش دلی بات، خوش دلی کے دل چھوٹا کر کے نہیں، خوش دلی سے نکال، یہ واپس ملنے والا ہے، یہ واپس ملنے والا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے جو میری راہ میں دیتے ہیں وہ مجھے قرض حسنہ دیتے ہیں، آج وہ اپنی حیثیت کے مطابق دے رہے، قیامت میں اپنی شان کے مطابق ان کو لوٹا دوں، یہ ملنے والا ہے۔ اس لیے جمع کراؤ اللہ کی بینک میں، جتنا دے سکتے، جتنا خرچ کر سکتے، اللہ کے یہاں جمع ہو رہا ہے سب۔ ایک بار اماں عائشہ پاک کو حضور نے کچھ جو ہے وہ درہم و دینار دیے، تو جب شام کو حساب لیا کہا کیا کہا حضور 2 درہم بچا لیا اپنے لیے، باقی سب خرچہ کر دی۔ فرمایا 2 خرچہ کیا، سب بچا لیا، کیونکہ جو اپنی ذات پہ خرچہ کر رہے ہو وہ ختم ہے، جو اللہ کی راہ میں دے رہے ہو وہ واپس ملنے والا اور شان کے ساتھ ملے گا انشاءاللہ۔ اس وقت انسان سوچے گا میں نے دے کیوں نہیں دیا، تو مال وارثوں میں تقسیم ہونا ہے۔ جیتے جی اولاد ماں باپ کے کام نہیں آتی آج کل، اللہ ماشاءاللہ، مرنے کے بعد کس نے مغفرت کی دعا کرنا ہے؟ اس لیے آج اپنے لیے جو کر سکتے ہو کر لو، مر جائیں گے 2-3 دن بچے روئیں گے، اس کے بعد سب اپنے اپنے کام دھام میں لگ جائیں۔ میرے بھائی، جو قوم اللہ کو یاد نہیں کرتی وہ ماں باپ کو کیا یاد کرے گی؟ آپ کہاں ہو؟ اپنے لیے جو کر سکتے ہو، میں آپ کے بچوں سے آپ کو بدگمان کرنے نہیں کھڑا ہوا ہوں، لیکن یہ کہہ رہا ہوں آخرت کے بچوں سے پیار کرو، ان کے لیے انتظام کرو، سب کرو۔ لیکن آپ دیکھ رہے ہو کہ جو قوم اللہ کو یاد نہیں کرتی، رسول اللہ کو یاد نہیں کرتی، مرنے کے بعد بہت کم لوگ ہیں جو ماں باپ کو یاد کرتے، بہت کم لوگ ہیں۔ اس لیے اپنے لیے جو کر سکتے ہو یہاں سے اپنے ہاتھوں سے کر کے جاؤ، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نجات کا سامان کر کے جاؤ، سب یہیں رہ جائے گا، سب چھوڑ کر کے جانا ہے۔ تو فقیر لکھتے ہیں حدیث پاک کہ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں جو پوری پوری زکوٰۃ خوش دلی سے ادا کرتا ہے اس کا نام اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں پہلے آسمان پر کریم لکھا جاتا ہے، یعنی اس کا نام لکھا جاتا ہے۔ جو خوش دلی سے پوری زکوٰۃ ادا کرتا ہے آسمان پر اس کے نام کی تختی لگتی ہے اور اس کو اللہ کے یہاں کریم لکھا جاتا ہے۔ اور پھر آقا علیہ السلام فرماتے ہیں دوسرے آسمان پر اس کو جواد لکھا جاتا ہے یعنی سخی، تیسرے آسمان پر اس کو مطیع یعنی فرما بردار لکھا جاتا ہے، اور چوتھے آسمان میں اس کو سخی لکھا جاتا ہے، پانچویں آسمان میں اس کو مقبول لکھا جاتا ہے، چھٹے آسمان میں اس کو محفوظ لکھا جاتا ہے، ساتویں آسمان میں اس کو مغفور لکھا جاتا ہے یعنی جس کے سارے گناہ بخش دیے۔ اور جو پوری پوری زکوٰۃ خوش دلی کے ساتھ ادا کرتا ہے عرش اعظم پہ اس کا نام حبیب اللہ یعنی اللہ کا محبوب لکھا جاتا ہے، عرش پہ اس کا نام لکھا جا رہا ہے زکوٰۃ کی برکت سے۔ سبحان اللہ، یہ ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے دیا ہے تو دیجئے۔ اور اسی کے ساتھ اگر آپ کا ذہن بنتا ہو اور اگر آپ سنی دعوت اسلامی سے مطمئن ہو، اس کے کام سے مطمئن ہو، ماشاءاللہ کتنے شعبہ جات میں سنی دعوت اسلامی کام کر رہی ہے۔ پچھلے سال تو یتیم خانہ بھی شروع کیا ہے، اس کے بعد 80 مکاتب پورے شہر میں ہیں، 4 دارالعلوم ہے، اس میں سے ایک دارالعلوم میں یہ تقریباً 120 کے قریب بچے قیام و طعام کے ساتھ ہیں، اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے بچیوں کے مدارس ہیں، بچوں کے مکاتب ہیں، اور پھر ماشاءاللہ جو کام ہے وہ سب آپ کی نگاہوں کے سامنے۔ اگر آپ کا ذہن بنتا ہو کہ زکوٰۃ اور صدقات سنی دعوت اسلامی کو دینا چاہیے تو اس مسجد کے جو مصلیان ہیں جو یہاں آئے ہیں وہ ہمارے جو مسجد کے مؤذن ہیں عثمان نوری صاحب، ان سے رابطہ قائم کر لیں۔ اسی طرح جو ان کے ساتھ رہتے ہیں شعیب صاحب، ان سے رابطہ کر لیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ گلشن امام احمد رضا مسجد میں جو ہمارے پہلے نائب امام تھے حافظ اسامہ صاحب، ان سے رابطہ قائم کر لیں، یا ہمارے جمیل بھائی، نعیم بھائی، حافظ مقصود صاحب، قاری نور محمد صاحب، قاری عبدالسلام صاحب، یعنی یہ جو حضرات ہیں آپ ان سے رابطہ قائم کر لیں۔
اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ اپنا دیا ہوا اپنی نگاہوں کے سامنے آپ کام ہوتا ہوا دیکھیں، اور آپ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ جو کام ہے، تو اللہ کرے اللہ پاک آپ کو برکتوں سے نوازے۔ اور اگر آپ جو وہ آن لائن کرنا چاہتے ہیں تو ان لوگوں نے کوئی بارکوڈ بھی شائع کیا ہے، وہ معلوم کر لیں، وہ آپ کو بتا دیں گے اس ذریعے سے۔ اور جو بھی اور مزید اہل سنت کے مدارس ہیں، تنظیمیں ہیں، آپ جن کو دینا چاہیں سب کو دیں، غریبوں اور بیواؤں کا خیال فرمائیں، اور افطار میں تمام عالم اسلام کے لیے دعا کریں، دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے دعا کریں۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق بخشے، ایک دوسرے کی غم گساری کرنے کی توفیق عطا کریں۔ یہ اپنے اوپر لازم کر لیں۔ اس کی بھی برکت دیکھنا کہ اگر آپ کو عید پر 4 لباس سلانے کا ذہن ہے، 3 آپ سلائیے، 1 کسی اپنے رشتہ دار کو سلا دیجئے۔ دھیرے دھیرے آپ کا خود ہی جب آپ اس کی برکتیں دیکھیں گے نا، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اگر تم کسی اپنے مومن بھائی کو رمضان شریف کے اندر ایک لباس دو گے تو اللہ تمہیں جنت کا لباس دے گا۔ تو آپ 1 دے کر کے دیکھیے، پھر سال بھر اس کی برکت دیکھیے۔ 2 دینے کا ذہن آپ کا خود ہی بنے گا، 2 دے کر دیکھیے، 4 دینے کا ذہن، لیکن کوشش کیجیے کہ کسی کا بوجھ اٹھانے کی، کسی کے بچوں کو کپڑے بنانے کی، یہ بہت برکت کی چیز ہے۔ اور یاد رکھیے جو زکوٰۃ نہیں دیتا اللہ اس کے نماز اور روزوں کو بھی قبول نہیں کرتا۔ یعنی زکوٰۃ نہیں دیتے ہو تو نماز روزوں کے بارے میں آیا حدیث پاک میں کہ جو زکوٰۃ نہیں دے گا اللہ اس کے نماز روزوں کو بھی قبول نہیں فرمائے گا۔ قبولیت چاہتے ہو تھوڑا سا ذرا دل بڑا کرو اللہ کی راہ میں دینے کا۔ جو اللہ کی راہ میں دیتا ہے کبھی اللہ اس کے مال کو ختم نہیں فرماتا۔